اچھا کلام اچھی آواز میں، تو یہ تو منع نہیں ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شاعر ان کے مجلس میں کہا کرتے تھے، اس میں کوئی میوزیکل انسٹرومنٹ، کوئی موسیقی کے آلے، کوئی خلاف شریعت، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ ہاں سما اتنا ہوتا تھا، خیر الکلام خیر اچھی آواز میں، اور اس میں یہ بھی منع تھا، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کے آداب بیان کیے ہیں سما کے، کہ کلام صحیح ہو، کیا ہو، سما 5 چیزوں کے ساتھ جائز دیا ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔ کلام صحیح ہو، ٹھیک ہے، کہنے والا نہ عورت ہو نہ بچہ ہو، سننے والا اہل دل ہو، موسیقی کا کوئی آلہ نہ ہو، اور عام جگہوں پر نہ سنے۔ اب اس میں کون سی خلاف شریعت چیز؟ موسیقی کے کوئی آلے نہ ہو، ٹھیک، اور عورت نہ ہو کہنے والی، بچہ بھی نہ ہو، یعنی جو ہوتا ہے امرت، اور کلام صحیح ہو، یہ بکواس قسم کی چیزیں، ایسی چیزیں نہ ہو، فحاشی اور دوسری چیزیں، اور ایک اوپر سے ایک شرط لگا دی، سننے والا اہل دل ہو، کیا ہو، سننے والا اہل دل ہو، ہر ایک کے لیے نہیں، ہر کس و ناقص کے لیے نہیں ہے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت کیا کہتے ہیں ان کو، عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمۃ، قطب الاقطاب تھے حضرت عبد القدوس گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ جو حضرت گنگوئی عام سے مشہور ہے، یہ رشید احمد گنگوئی جو تھانی علیہ رحمۃ کے ساتھ، ان سے پہلے ایک بڑے زبردست قطب الاقطاب گزرے ہیں، عبد القدوس گنگوئی علیہ رحمۃ۔ ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ اگر سما نہ سنتے تو یہاں سے خون پھٹتا تھا، ایسی وجدانی کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ لوگ، یہ تو اہل دل کا، ان لوگوں کا معاملہ ہے، الگ چیز ہے۔ میرے یہ کہنے کا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گیا، میں کیا عرض کر رہا تھا۔ ہاں، اب حضرت شہاب الدین علیہ رحمۃ، آپ کے پاس بڑی اچھی دلیل تھی، اصل میں یہی سنانا مقصود ہے، آپ کے پاس اچھی دلیل تھی، حضرت آئے تھے، آپ کو کہنا تھا، آپ بڑوں کے سامنے بولنا میرا بھی۔ ہاں صحیح دلیل تھی، دلیل صحیح تھی، لیکن کہا بڑوں کے سامنے بولنا میرا، بڑوں کے سامنے بولنا۔ فَافْهَمُوا يَا أَيُّهَا الطُّلَابُ، صحابہ پھر ترستے تھے کہ کوئی بدوی آئے اللہ کے نبی سے سوال کرے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بدوی آئے اللہ کے نبی سے سوال کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہم سیکھیں۔ ادب سیکھو، ادب کا کرینہ پہلا ہے محبت کے کرینوں میں، ادب کا کرینہ پہلا ہے محبت کے کرینوں میں، اور بے ادب کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور وہ با ادب کو دیتا، بے ادب کو نہیں دیتا، بے ادب کو کچھ نہیں ملتا۔ شیطان نے بہت پڑھا تھا، بہت جانتا تھا، بہت عبادت کرتا تھا۔ ابلیس بڑا عالم تھا اور عابد بھی تھا، بڑا عالم بھی تھا ابلیس، اور عالم بھی تھا۔ اگر ایک قدم آگے چلے تو وہ عالم بھی تھا، لیکن اس کو صحبت نصیب نہیں ہوئی، صحبت، نوری صحبت سے محروم تھا، مردود ہو گیا۔ عالم بھی تھا، اب دیکھو کیسے بحثیں کرتا۔ امام راضی سے جب ملاقات ہوئی ابلیس کی، امام راضی، فخر الدین راضی، امام راضی تو امام راضی جی، اہل مغرب کو ابھی امام راضی کے، اب ان کو ریزز بولتے ہیں، انہوں نے نام بھی بگاڑ دیا نا، انگریزی میں ان کو ریزز کہتے ہیں۔ اور راضی سے
سمجھے گا کہ مسلمان ہے، ریزی سے پڑھنے والا سمجھے گا کہ یہ عیسائی ہے، تو اس لیے ریزی ابو علی سینا کو ابی سینا کر دیا، ہر ایک کے نام بگاڑ دیے انہوں نے۔ انگریزی کتابوں میں ہوتے ہیں مسلمان، لیکن نام ایسے لگا دیے کہ کوئی سمجھنے والا یہ نہ سمجھے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ اور ریزی تو بہت بڑے، اللہ نے کیا عجیب و غریب دیا تھا ان کا ذہن۔ تو اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، اس کے لیے 100 دلیلیں بنائی۔ کتنی دلیلیں؟ لاجیکل آرگیومنٹس، منطقی دلائل۔ وہ تو بڑے منطقی تھے، بڑے فلسفی تھے امام رازی۔ اور کہتے ہیں ان لوگوں نے امام رازی کے ساتھ زیادتی کی جنہوں نے کہا کہ تفسیر کبیر میں ہر چیز ہے لیکن تفسیر نہیں ہے، یہ زیادتی ہے امام رازی کے ساتھ۔ لوگ کہتے ہیں کہ تفسیر کبیر امام رازی کی تفسیر ہے کہ وہاں ہر چیز ہے لیکن نہیں۔ بہرحال وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ تو 100 دلیلیں، کتنی دلیلیں؟ 100 دلیلیں قائم کی۔ تو ابلیس ایک بری شکل میں آ گیا۔ پہلے ایک دیہاتی کو ملا، پہلے ایک کون؟ ابلیس کہا کہ خدا ہے، خدا کتنے؟ اس نے کہا ایک، کہا دلیل لا، دلیل۔ تو دیہاتی نے ایک لاٹھ اٹھایا اور اس کے پیچھے دلیل مانگتا ہے، تو ابلیس بھاگ گیا۔ آگے جا کر امام رازی مل گئے، کیا خدا ہے؟ کتنے خدا ہے؟ اس نے کہا ایک، دلیل۔ امام رازی نے پھٹوپھٹ دلیل نکالی۔ تو ابلیس تو اسے بڑا آنے، ابلیس نے دوسری دلیل سے اس کی دلیل توڑ دی، اس نے دوسری دلیل لگائی، اس نے وہ بھی توڑ دی۔ توڑتے توڑتے 99 دلیلیں امام رازی کی اس نے توڑ دی منطقی علم کی اعتبار سے۔ جی اب کیا بنے گا؟ اب آخری دلیل امام رازی کے پاس اگر وہ بھی اس نے توڑ دی تو اس کو کہنا پڑے گا خدا ایک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ امام رازی ایک بزرگ، پہلے اس ابلیس سے ملنے سے پہلے ایک بزرگ کے پاس گئے تھے اور ان سے مصافحہ کیا تھا، اور وہ بزرگ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے۔ تو اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ امام رازی کا حال یہ ہو گیا، اگر بیچارہ یہ دلیل بھی توڑ دی تو اب یہ ایمان سے بیچارہ جائے گا۔ اب جیسا ہے لیکن ہاتھ میں تو ہاتھ دیا تھا، ٹھیک۔ اب یہ وضو کر رہے ہیں نا، ایسے پانی کا چھینٹا اٹھایا، ایسے کیا، کہتا کیوں نہیں ہے میں نے اس کو بے دلیل ہی ایک سمجھا۔ امام رازی کے زبان سے یہی الفاظ نکلے، میں نے اس کو بے دلیل ہی ایک سمجھا۔ تو اس پر ابلیس ہکا بکا رہ گیا اور امام رازی کا ایمان بچ گیا۔ کہنے کا یہ مطلب ہے ابلیس بھی بڑا عالم تھا، عابد بھی تھا، لیکن یہ چیزیں اس کو کیا ہے؟ فائدہ نہیں دی۔ ہاں، ادب کو حاصل کرو، ادب حاصل کرو، ادب حاصل کرو۔ ادب کا کرینہ پہلا ہے محبت کے کرینوں میں۔ ہمارے حضرت جی علیہ رحمہ کے پاس ایک آئے، کئی بار آئے حضرت بھائی کی، اٹھنا نہیں آتا، ابھی بیٹھنا نہیں آتا، ابھی بات کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے، تو نکاح کیسے ہوگا؟ ابھی اٹھنا نہیں آتا، بیٹھنا نہیں آتا، بات کرنا نہیں آتا، سلوک کیا آئے گا؟ تو سلوک تو اونچی چیز ہے، کہ یہ چھوٹی چھوٹی آداب نہیں ہے، عادات نہیں ہے، تو سلوک کہاں آئے گا؟ وہ تو بہت اونچی چیز ہے، ہر کس و ناقص کو نہیں دی جاتی۔ جیسے آج کے زمانے میں سمجھتے ہو، ہاں نہ سمجھو گے تو مجھ جاؤ۔
اللہ سے عقل مانگو، اللہ سے عقل مانگو، اللہ سے فہم سلیم مانگو، اللہ سے ہدایت مانگو۔ اور یہ قرآن ہدی للمتقین ہے، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ اور متقیوں کی یہی صفات ہے جو عرض کی جا رہی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ یہ اس موضوع سے الگ ہٹ کر بات ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی ہدایت کے تقاضے، تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں، تقویٰ کے تقاضے کیا ہیں۔ اور یہ ان لوگوں کو، حالانکہ یہ ہدی للناس ہے، سب لوگوں کے لیے ہدایت، لیکن فائدہ ینتفع بہ من اتقی، اس سے فائدہ، قرآن سے فائدہ وہی اٹھائیں گے جنہوں نے اپنے نفس کو روک دیا، شرارت کرنے سے، چوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، غصہ کرنے سے، غیبت کرنے سے، لالچ کرنے سے، برا بڑا کہنے سے، بڑوں کی بے ادبی کرنے سے، اعداء شریعت کے یعنی شریعت کے اصولوں کو پامال کرنے سے۔ یہ دین ہے، دین یہ چلتا پھرتا دین ہے، یہ درویشی کا نام نہیں ہے۔ یہ اسلام، یہ اسلام نام نہیں ہے درویشی کا۔ جن چیزوں پر دیا جاتا ہے وہ اس کی شاخیں ہیں۔ اب جڑوں میں ہی کام نہیں کیا تو شاخیں اور کیا، ان سے کیا فائدہ ہوگا؟ شاخیں کیا پھل دیں گی جس کے جڑ اور تنہ ہی جس کا کمزور ہوگا؟ انہی چیزوں پر زیادہ توجہ ہوتی ہے، انہی چیزوں اور بیسکس جو بنیادیات ہیں، مبادیات ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، ان کی طرف دھیان نہیں۔ والدین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ادب نہیں کرے گا تو خاک سیکھا، کیا عالم ہو گیا؟ کیا پڑھا اس نے؟ کچھ نہیں پڑھا۔ ویسے کرنی سے سبق سیکھو، ویسے کرنی سے سبق سیکھو۔ کیسے ویسے کرنی بن گیا؟ وہ ماں کی خدمت سے بن گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فہم دے، صحیح فہم دے، اور ہمیں حقوق العباد سمجھنے کی توفیق نصیب کرے جی، اور اصل دین سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ ہاں، اصل دین۔ آخر میں ایک واقعہ سناؤں گا۔ آج تو واقعات کی بوڑھے لوگ تو پھر صرف تاریخ ہی بتاتے ہیں، کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے تو دلیل نہیں ہوتا۔ الله أكبر الله أكبر